حماس نے ایک اقدام کیا، یعنی فوجی حملہ کیا۔ دو ملکوں کے درمیان جیسے جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سوچنے پر کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اسرائیل اپنی ریاستی طاقت کے ساتھ اس کا جواب نہیں دے گا، آپ نے پوری امت کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب اس میں یا تو آپ سب لوگ مسلم یونین بناتے، حماس کے پیچھے کھڑے ہوتے اور حملہ کوئی بڑی ریاست کرتی۔ میں کہتا ہوں پاکستان ان کے خلاف اعلان جہاد کر دے تو میں ان مجاہدوں سے پہلے جا کے سر کٹواؤں گا۔ ریاست کا ایک اعتبار ہوتا ہے، آپ کے پاس تو ایسا کوئی شراب بھی نہیں ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں کہ یہ ہماری پیاس بجھا دے گا۔ جن کے پاس قوت ہے وہ حملہ کرتے نہیں ہے، جن کے پاس قوت نہیں ہے وہی کچھ کریں گے، وہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ نہیں، ایک ہوتا ہے کہ کرنے کا جواب، اس میں مسئلے کو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک ہے کہ انہوں نے تنگ آ کے یہ اقدام کیا، یہ اقدام سمجھ میں آتا ہے، اس اقدام کی نفسیاتی تعویل کی جا سکتی ہے، اس اقدام کی قوموں کی جذباتی جو تاریخ ہے اس کی روشنی میں جیسے اسے قابل فہم بنایا جا سکتا ہے، لیکن قابل تائید بالکل نہیں۔ ہم کو کہہ رہے ہیں مظلوم تنگ آ کے ظالم پہ حملہ کرتا ہے، اس وقت وہ یہ لوز کر دیتا ہے یہ ریئلائزیشن کہ یہ ہم سے کتنا زیادہ طاقتور ہے، یا یہ کہ وہ کسی جھوٹے دلاسے میں آ کر بین الاقوامی حمایت کے جھوٹے یقین پر وہ حملے کا ایک دن گزار لیتا ہے۔ تو یہ انتہا درجے کی نادانی ہے، اور یہ نادانی ان کے حملے کے نفسیاتی جواز کے باوجود، اس حملے کی وجہ سے ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جانے کے باوجود، وہ حملہ دین کی ہر دلیل سے غلط، ظلم کو زیادہ طاقت کے ساتھ ظاہر ہونے پر مجبور کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی اسرائیل نے بھی پہلی بار اتنی طاقت دکھائی نا، اور پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل پوری بہیمیت اور شیطنت کے ساتھ جینوسائیڈ کرے گا۔ یہ جینوسائیڈ کرنے والی نفسیات فلسطینیوں کے سلسلے میں اسرائیل میں شروع سے ہے، آپ کو سب معلوم ہے، آپ تو بھگت رہے ہیں اس کے مظالم کو۔ اس کے بعد بھی آپ نے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کی، اور یہ غیر ذمہ داری عام غلطی نہیں ہے، گمان ہے کہ اس جینوسائیڈ کا حساب حماس سے بھی لیا جائے گا۔ اگر یوم آخرت پہ یقین ہے، اگر سنتوں کی تاریخی جو مینیفیسٹیشنز ہیں ان کا مطالعہ اور سمجھ ہے، اگر تاریخ کا درست اور معیاری شعور ہے، تو اس کی ذمہ داری حماس پر کی جا سکتی ہے۔ قرآن کا کوئی بھی تاریخی ماڈل، قرآن کا آفاقی طور پر تاریخی جدلیاتی پیٹرن، وہ سب کا سب سنت میں آ چکا ہے۔ کبھی اس پہلو سے قرآن کو دیکھیں، جہاد خاص طور پہ وہ فریضہ ہے جو پورا کا پورا اپنے تنوع کے ساتھ، اپنے نئے نئے سیاق و سباق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مجسم ہو چکا ہے واقعے کی شکل، اس میں کہیں ایک مثال دکھا۔ بدر والی سے مثال دیتے نا پہلے تو، کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آپ نے جیسے کہا نا پاکستان یا اس طرح کی کوئی بڑی ریاست اس کی پشت پہ ہوتی تو بھی بات سمجھ میں آتی، تو ایران تو بہت بڑی طاقت ہے نا، وہ تو پشت پہ کھڑا تھا وہاں پر۔ جو حماس گروپس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے حماس کو، فلسطینی جو وہاں کے نیٹو لوگ ہیں ان کو بائی پاس کر کے دو ریاستی حل والی ڈیل کرنے کی کوشش کی، تو اسی کو سبوتاج کرنے کے لیے حماس نے جو حملہ کیا تو پھر جو جائز تھا؟ نہیں، حماس نے فلسطینی وحدت سیاسی کو توڑا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دو ریاستی حل تو یاسر عرفات اور یہ سب خود ہی یہی مانتے تھے نا، اور یہی ممکن تھا۔ نہیں، ایک طرف آپ نے فرمایا سر کہ اسرائیل کا خاتمہ مسلمانوں کا ایک خواہش ہونی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، تو دو ریاستی حل سے تو ہم ان کو تسلیم ہی کر لیں گے کہ آپ جائز دعوے دار ہیں آ کے۔ ایسا نہیں، اس میں یہ ہے کہ تقیہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ نبیوں نے کیا ہے، مصلحتوں کا خیال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایم آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ ان پہ حتماً غالب آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے نہیں کیے تھے، اور ان معاہدوں کے سلسلے میں حساس نہیں تھے، تو کیا اس حساسیت جس کی بنیاد پہ وہ مظلوم مکی مومنوں کو واپس بھیجا، اس حساسیت کو کوئی اور عنوان دیا جائے گا؟ سر ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جاوید صاحب نا بہت زیادہ حساس ہو گئے ہیں بچوں کے معاملے میں، خاص طور پر وہاں تو صورتحال غزہ میں یہ ہے کہ ہر گھر سے ہی درجنوں شہداء کی تدفین ہوتی ہے، بچے جوان بوڑھے سب مارے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا گول ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے ڈاکٹر انجینئر بننا، وہ تو آزادی کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، آزادی کے لیے مر جاتے ہیں، تو وہ نفسیات جاوید صاحب نہیں سمجھتے، اور اس نفسیات کو نہ سمجھنے کے باعث اس طرح کی حساس تجزیہ کر رہے ہیں۔ چلے یہ نفسیات مان لی، ٹھیک ہے بھائی، وہ سب لوگ اپنے بچے شہید کروانے پہ تلے ہوئے ہیں، مطلب اس پہ وہ خوش ہیں، انہیں سمجھایا جائے گا یا اکسایا جائے گا، یہ بتائیے۔ اب یہ صحابہ کے ایک اور دو ہیں، مطلب ایک صحابی اور دو مشرک، اس میں ایک اور 10 ہو یا ایک اور 2 ہو، ان میں سے کوئی بھی نسبت حماس اور اسرائیل میں ہے، اب مجھے گالیاں وغیرہ سن کے شکایت نہیں محسوس ہوتی، مجھے اہل مذہب کی طرف سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ مذہبی جذبات کا ہر جو اظہار ہے وہ حیوانی کیوں ہے، انسانی کیوں ہے۔ اس میں حماس کے لوگ جو شہید ہوئے میں انہیں بھی شہید مانتا ہوں۔ ہمارا مذہبی ذہن جو ہے نا وہ خیال کی کمپلیکسٹی کو سمجھنے کے اہل ہی نہیں ہے،
सिरे से अहल नहीं, मतलब ये 100% حق 100% باطل کے پیراڈائم میں چلتا ہے. ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن ان کی غلطی کا نفسیاتی جواز تھا. انہوں نے اس ظالم کو للکار دیا، قبل از وقت للکار دیا، لیکن یہ کہ اپنی جانیں دیں اور ان کی جانیں اس ظالم نے لی ہیں جو جس کو بھی مارے گا فلسطین میں وہ شہید ہوگا. آپ اتنی آپ میں سمجھ نہیں ہے، آپ کا دماغ اتنا کاٹ کا بن گیا ہے کہ آپ لوگ بالکل ایک مفروضے کی دنیا میں رہتے ہیں اور ایک فتوے کی فضا کے عادی بن چکے ہیں، اور آپ دوسرے کے موقف کا تجزیہ کرنے کی ادنا ترین صلاحیت سے بھی محرومی کا اس طرح کے اقوال میں اظہار کر رہے ہیں. جماعت اسلامی میں ایسے لوگ ہیں. ہمارا ایک سوال تھا نجم صاحب کا غالباً تھا کہ مذہبی سیاسی پارٹیوں میں سب سے اچھے لوگ، تو آپ نے فرمایا تھا جماعت اسلامی، آپ نے بہت ان کی تعریف کی، کردار کی، کریکٹر، لیکن میں اس میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کی جرات کر رہا ہوں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جن چیزوں کو آپ نے کہا کہ کردار نیک، تو وہ کردار یا وہ جو نیک ہونا ہے ایک مذہبی طور پر، اس کو جب ہم عملی پریکٹیکل ان کی اس میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کر دوسروں پہ، یعنی زیاد سے بڑھ کر کون ڈکٹیٹر تھا؟ آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اتنے مخلص آدمی تھے اپنے کاز کے ساتھ، وہ الیکشن کے ذریعے اسلامی حکومت لانے کے قائل نہیں تھے. شروع میں ان کو لگا بھائی یہ جنرل جو ہے یہ کوئی اسلامی نظام لائے گا، تو انہوں نے ساتھ دیا، لیکن 1 یا 1.5 سال انہوں نے بالکل چھوڑ دیا، علل اعلان چھوڑا ڈاکٹر اسرار. لیکن یہ جماعت مستقل اس کے ساتھ رہی اور اس کے تمام مظالم میں شریک رہی. یحییٰ خان کو میاں طفیل صاحب نے پتہ نہیں کیا القابات دیے اس سے پہلے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کریکٹر کے اندر یہ چیز کیوں نہیں آتی؟ مطلب یہ جب آپ نے ایران کی پالیسیوں پہ اور پھر اسی کے ضمن ولایت فقیہ پہ ایک علمی بات کی، تو اس کو اس سسٹم کے ماننے والوں نے بھی آپ کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا، ادھر آپ نے حماس والی بات کی، انتہائی انسانی ہمدردی اور اس آپ کے اندر جو ایک حساسیت تھی اس حوالے سے آپ بالکل یعنی درد دل سے آپ نے چیزیں بیان کی. ایک موقف تھا آپ کا، مطلب اس کے اندر یہ کوئی کفر اور اسلام کا یا اس وہ نہیں تھا. اب ادھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرف والے بھی آپ کی کردار کشی میں ان سے آگے نہیں تو برابر الحمدللہ وہ لوگ کھڑے. بھائی اب ان سے میری شکایت دور ہو گئی ہے. اچھا، اب اس سے آگے والے سامنے آ گئے ہیں، تو اب مجھے جیسے ان پہ بھی ہنسی آ رہی ہے، ان پہ بھی آ رہی ہے. اب وہ شکایت والی بات نہیں. ابھی سمجھیے یہ ہے نا، جیسا آپ نے سعید مودودی صاحب کی بنیادی فکر پہ کوئی تنقید نہیں کی تھی، اگر یہ کرتا تو چلو آپ کو یہ بنتا تھا. ادھر آپ نے تشیع پہ کوئی تنقید نہیں کی، اصول تشیع پہ یا ان کے عقائد پہ تنقید نہیں کی. آپ نے پولیٹیکل ایک کیس تھا اور ولایت فقیہ کا بھی وہ پولیٹیکل مفہوم، اس پہ آپ نے ایک علمی رائے دی. اب میرا سوال آپ سے ہے نا کہ یہ بھی قرآن اور اہل بیت کو ماننے کے دعوے دار ہے، اپنے ہر بات میں مذہب کے حوالے دیتے ہیں، یہاں کے جو صالحین ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کو یہ بات اتنی حساسیت کیوں ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی کہ یار ہم ایک طرف خدا رسول کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف آپ گھٹیا الزامات لگانے پر آ جاتے ہیں، تو وہ ان کے کردار میں وہ مذہب تبدیلی کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ جماعت اسلامی کے ان مجاہدین سے کوئی پوچھے کہ داعش کی حمایت پہ تم برقرار رہے، اسامہ بن لادن کی حمایت پہ تم برقرار رہے، ٹی پی کی حمایت، ٹی پی کی حمایت پہ تم برقرار رہے، تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حماس کی حمایت پر بھی برقرار نہیں ہوگا. کشمیر جہاد پہ نہیں رہے لوگ، باقی تو سب کشمیریوں کو مروا دیا، زیادہ بے دست و پا کر دیا. پھر مشتاق اس وقت مذہبی جماعتوں کے لیڈرز پر لگنے والی سنگ دلی کا جواب ہے مجسم. وہ ہر غائب کیے گئے شخص اور ہر مظلوم کی بلا خوف حمایت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر. یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ کو بہت زیادہ اسپیس مل جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کی. تو ان کی حمایت جواب کیوں نہیں کر رہی، ان کے پیچھے کیوں نہیں کھڑی ہو رہی؟ بالکل ٹھیک کر. میرے لیے وہ بہت محترم ہے. اب وہ چاہے یہ بات جو میں نے کہی، میرا دل کہتا ہے وہ یقیناً اس کے مخالف ہیں جو میں کہوں گا یا کہی ہے، لیکن ان کا اختلاف مجھے جیسے اپنے لیے مفید محسوس ہوگا. ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دیکھے گئے. آپ کا نام میں نے نہیں لیا تھا، بہت سارے جو آپ نے اعتراضات اٹھائے تھے تو میں نے ان کے سامنے رکھے، تو اپنے تئیں جو ان کا موقف تھا. احمد جاوید صاحب اور شمس الدین حسن شگری صاحب کے ساتھ ایڈ سینس کے پلیٹ فارم سے ہم دوسرا پوڈ کاسٹ پیش کر رہے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب آپ کا جو پہلا پوڈ کاسٹ وہ گیا ہے، اس کے بعد جارحانہ طور پر لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور میرے پاس تو جیسے نا ہر گھنٹے میں کوئی نئی ایک کانٹینٹ، نئی ایک پوسٹ آ رہی ہے اور بہت سارے الزامات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اشکالات بھی ہیں لوگوں کے ذہن میں جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ان کی وضاحت آپ سے ہم حاصل کر لیں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کچھ منتخب چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہوں جی تو انہی لفظوں میں سنا دیجیے، اگر محفوظ ہوں، ورنہ اس کے خلاصہ کر دیجیے. چلے اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کیونکہ لفظ وہ دہرانا بھی کچھ جگہ تھوڑا سا مشکل ہے. وہ تو پہلے تو کچھ تاثراتی گفتگو ہم آپ سے سننا چاہیں گے. جو آپ کا مدلل جواب ہے وہ آپ بعد میں پیش کیجیے گا. تاثر یہ گیا ہے کہ جیسے آپ نے بہت شفاقانہ گفتگو کی ہے اہل غزہ کے بارے میں، اور جو غزہ کی ریزسٹنس کی تاریخ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں جو سیکولر طبقے ہیں، کچھ سیکولر طبقے، سب تو ایسا نہیں کرتے، ان کی جانب سے ہوتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لیفٹ والے ہمارے دوست ہیں وہ تو غزہ کے معاملے میں بہت زیادہ
جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا اپنا استدلال کا ایک نظام بھی پورا ہے. تو جو اگر آپ تاثراتی گفتگو پہلے فرمائیں کہ غزہ کے حوالے سے آپ کی کیا جذبات اور احساسات ہیں، اور جو لوگوں تک تاثر گیا ہے اس میں اتنا غلط تاثر کیوں چلا گیا؟ اچھا، میرے خیال میں تاثراتی انداز سے میں صرف اپنی بات کرتا ہوں، کسی اعتراض یا اتفاق کو فی الحال نظر انداز کرتے ہوئے. ایک تو یہ کہ غزہ اور اسرائیل کے مسئلے کو یا فلسطین اور اسرائیل کی جو 70 برس سے زیادہ پرانی کشاکش ہے اس کا خلاصہ اگر کریں ایک فقرے میں، تو اسرائیل ظالم ہے، فلسطینی مظلوم ہے. صحیح. اب جو بھی گفتگو ہوگی وہ اسی کے دائرے میں ہوگی، یہ طے شدہ باتوں کے دائرے میں ہوگی کہ اسرائیل کے ظلم کا کوئی ایک جواز بھی غیر انسانی ہے. کجا یہ کہ آدمی اس کی کسی اس پہلو سے کسی بھی عمل کی بظاہر درست نظر آنے والے عمل کی تائید کرنا بھی ظلم کو بڑھاوا دینا ہے. اسرائیل کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اس کا وہ صورت میں خیر بھی پروڈیوس کرے گا تو وہ زیادہ بڑا شر مانتے ہوئے اس کا تجزیہ کرنا چاہیے. تو فلسطینی مظلوم ہیں، اسرائیل کے مقابلے میں مظلوم ہیں، اور اسرائیل کو ظلم کرنے کی طاقت فراہم کرتے رہنے والی بڑی طاقتوں اور بڑے معاشروں کے دباؤ کے آگے بھی مظلوم ہیں. اور اسرائیل کا ظلم تنہا اس کی طرف سے کیا جانے والا ظلم نہیں ہے، بلکہ اس ظلم عظیم کی تعمیر اور اس کی منصوبہ بندی اور اس کے واقع ہونے کے اسباب کی فراہمی کا عمل دنیا کی بہت سی طاقتوں نے کیا ہے. تو ہمارا پہلا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو کمک پہنچانے والے تمام ادارے، تمام ریاستیں وہ ظالم کی ساتھی ہیں، اور ان کی وجہ سے فلسطینیوں کی مظلومی بڑھتی جا رہی ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ فلسطینی مظلوم ہے، یہ ایک اوور آل صورتحال ہے. جیسے ہم کہیں کہ اسرائیلی حکومت ظالم ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کی کسی بھی حکومت کا کوئی بھی قدم مستثنیٰ نہیں ہے اس فیصلے سے. لیکن جب ہم فلسطینیوں کی مظلومی کی بات کرتے ہیں تو ان کی مظلومی صرف مسلمانوں کی مظلومی نہیں ہے. مطلب فلسطین میں شروع دنوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اور ان کی آبادی کا ابتدائی تناسب اگر دیکھیں اور آزادی کی تحریک میں شامل ہونے والے غیر مسلم رہنماؤں اور مفکروں کا کردار دیکھیں، تو ایک تو یہ کہ آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ مظلومی مسلم اور غیر مسلم سے قطع نظر وہ فلسطینیوں پر مسلط کی گئی ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی شروع میں یہ قدم اٹھا لیا جاتا کہ بھئی صرف مسلمان فلسطین، یروشلم، بیت المقدس وغیرہ کے جائز وارث ہیں، اور اس جد و جہد میں جو بھی ہمارے ساتھ ہوگا وہ اس آزادی یا کامیابی کے پھل میں برابر کا حصے دار نہیں ہوگا. جی. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی روش یا کوئی بھی آپ کا اندیہ سامنے آتا تو فلسطینی پھر شاید مظلوم بھی نہ رہتے، مطلب وہ بکھر جاتے. تو ایک تو یہ کہ مظلومی 100% چاہے نہ ہو، یعنی ایک کی ظلم 100% ہے. اب اس میں یہ ہے کہ حماس نے ایک اقدام کیا، یعنی فوجی حملہ کیا. دو ملکوں کے درمیان جیسے جنگ کا آغاز ہوتا ہے، عین اسی طرح کا آغاز جنگ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد یہ سوچنے پر کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اسرائیل اپنی ریاستی طاقت کے ساتھ اس کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ اس ریاست کے سربراہوں نے یہ حملہ کروایا ہے.
اب اس میں کئی پہلو ہیں دیکھنے کے. مثال کے طور پہ حماس نے وہاں جو 1100 لوگ مارے ہیں ان میں غیر متعلقین زیادہ ہیں یا غیر محاربین زیادہ ہیں، ان میں بچے بھی 100 کے لگ بھگ ہیں. تو اس اقدام کے نتیجے میں ہونے والے اس تقریباً اس علاقائی سطح پر قتل عام کی کوئی مذمت کسی بھی مذہبی جماعت کی طرف سے آئی؟ کسی نے بھی کم از کم اتنا جتایا کہ یہ اقدام کرنا بہت ضروری تھا، بہت تم نے ہیروئک قدم اٹھایا، لیکن تمہیں وہاں جا کے بچوں عورتوں وغیرہ کو قتل اندھا دھند قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے ایسا نہیں دیکھا. جیسے ہی حماس کے حملے کی فلمیں چلی نا، میں شروع سے اس کو فالو کر رہا تھا کہ وہ وہاں سجدہ ہو رہا ہے، شکر کا با جماعت ادھر وہ، اور جس ایڈونچرس انداز میں وہ موٹر سائیکلیں اڑا کر اندر داخل ہوئے، یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا. مطلب اسرائیل کو روئے ارض سے مٹا دینا سب سے بڑا اس وقت اجتماعی فریضہ دینی ہے. یعنی مسلم ریاستوں پر، مسلمان طاقتوں پر جو اس وقت سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہے اسرائیل کا قلع قمع مکمل طور پر اسرائیل کے خلاف مسلم یونین بنا کر اس کو تہس نہس کرنے کی ہر کوشش، خواہ وہ جنگی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، علمی ہو. میری رائے میں اسرائیل کی مخالفت اپنے ہر درجے میں، اپنے ہر فارم میں اس وقت مسلمان فرد اور مسلمان اجتماعیت کو بنانے والے تمام اداروں پر فرض عین ہے. اور اگر یہ فریضہ ہم ادا نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ سب گناہ گار ہیں، یعنی سب اسرائیل کے غلبے اور ظالمانہ تسلط کو مطلب بغیر متاثر ہوئے اور بغیر کسی جینوین اور سگنیفیکنٹ مزاحمت کے صرف دیکھ رہے ہیں یا اس کو صرف مذاکرات کا مسئلہ بنانے تک محدود ہیں. یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو طاقتیں مسلم یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی اسرائیل کو مذاکرات کی میز پہ لے آؤ، یہ سب نہ کرو، بس مذاکرات اس کا حل ہے. یقیناً نہیں ہے مذاکرات اس کا حل. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مذاکرات کے لیے درکار فضا جو تھی پہلے، وہ ہم نے اپنی غلطی سے لوز کی ہے. یعنی اسرائیل پر حملے میں 2 بار پہل ہم نے کی ہے، اور ان حملوں کے جو نتائج نکلے ہیں جیسے شرمناک ہمارے لیے، وہ نتائج جو ہے وہ بہت قبل از وقت فیصلے کا، جیسے ایک فیصلے کا نتیجہ بھگتنا پڑا. تو مذاکرات سے بالکل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ مذاکرات میں فیصلہ کن طاقت بھی اسرائیل کے پاس ہے. وہ طاقت سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے اور فوجی بھی ہے. اور آپ لوگ ان سے مذاکرات کرنے چلیں گے تو ان کے پاس مذاکرات کو پیچیدہ بنا لینے کے اتنے زیادہ گر موجود ہیں کہ آپ اس میں جیسے پھنستے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ ہے، ویسٹ ہے. تو اب یہ بھی طے ہو گیا کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. مسئلہ صرف آزادی فلسطین نہیں ہے، مسئلہ اسرائیل کو عالم انسانیت کے نقشے پر سے محو کر دینا ہے. مطلب مسئلے کا حل یہ ہے. تو اب اس انتہا تک میرے خیالات اور افکار ہیں، یہ جذبات نہیں ہیں. اب ایک ایسی انتہا تک پہنچ کر سوچنے والا ایک آدمی وہ حماس کے اقدام سے ڈر گیا تو اس کا کوئی مطلب ہوگا نا.
وہ مطلب یہ تھا کہ اب انہوں نے مذاکرات کی بچی کھچی جو قوت ہے وہ بھی آج ضائع ہو گئی، اور اب فلسطینیوں پر قہر ٹوٹے گا، اور فلسطینیوں کی مظلومی کے جو متبادل نکالے جائیں گے وہ ان کی آزادی کو سلب کر کے نکالے جائیں گے، یعنی فلسطینیوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع دینے کے لیے انہیں آزادی کے تصور سے ہی نکالا جائے گا، محروم کیا جائے گا، اور یہ آپ دیکھیں گے ایک آدھ سال میں تو اس میں، اور پھر مطلب یہ کہ کوئی ذی شعور عقل عام کی خلاف ورزی شریعت کی خلاف ورزی ہے، تجربے سے ثابت ہوتے رہنے والے بلا استثناء نتائج کو نظر انداز کر کے وہی عمل دہرانا، یہ وہ بے عقلی ہے جو شریعت میں بھی گناہ سے بڑے درجے پر معیوب ہے، عام گناہ سے۔ آپ نے پوری امت کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو اب اس میں یا تو آپ سب لوگ مسلم یونین بناتے، حماس کے پیچھے کھڑے ہوتے، اور حملہ کوئی بڑی ریاست کرتی، تو اس وقت میں کہتا ہوں پاکستان ان کے خلاف اعلان جہاد کر دے، تو میں ان مجاہدوں سے پہلے جا کے سر کٹواؤں گا۔ لیکن ریاست کا ایک اعتبار ہوتا ہے، اور پاکستانی فوج کی دستیاب قوتیں کم از کم مجھے اس امید پہ رکھ سکتی ہیں کہ اسرائیل ہم پر بہت زیادہ، یعنی ہر صورت میں غالب نہیں آ سکتا۔ تو آپ کے پاس تو ایسا کوئی شراب بھی نہیں ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں کہ یہ ہماری پیاس بجھا دے گا۔ تو سر یہی تو کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس قوت ہے وہ حملہ کرتے نہیں ہیں، تو جن کے پاس قوت نہیں ہے وہی کچھ کریں گے، وہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ نہیں، ایک ہوتا ہے کہ کرنے کا جواز، اس میں مسئلے کو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک ہے کہ انہوں نے تنگ آ کے یہ اقدام کیا، یہ اقدام سمجھ میں آتا ہے، اس اقدام کی نفسیاتی تعویل کی جا سکتی ہے، اس اقدام کی قوموں کی جذباتی جو تاریخ ہے اس کی روشنی میں جیسے اسے قابل فہم بنایا جا سکتا ہے، لیکن قابل تائید بالکل نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں مظلوم تنگ آ کے ظالم پہ حملہ کرتا ہے، اس وقت وہ یہ لوز کر دیتا ہے یہ ریئلائزیشن کہ یہ ہم سے کتنا زیادہ طاقتور ہے، یا یہ کہ وہ کسی جھوٹے دلاسے میں آ کر بین الاقوامی حمایت کے جھوٹے یقین پر وہ حملے کا ایک دن گزار لیتا ہے۔ تو یہ انتہا درجے کی نادانی ہے، اور یہ نادانی ان کے حملے کے نفسیاتی جواز کے باوجود، اس حملے کی وجہ سے ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جانے کے باوجود، وہ حملہ دین کی ہر دلیل سے غلط ہے، اور یہ گویا ظلم کو زیادہ طاقت کے ساتھ ظاہر ہونے پر مجبور کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی اسرائیل نے بھی پہلی بار اتنی طاقت دکھائی نا، اور پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل پوری بہیمیت اور شیطنت کے ساتھ جینوسائیڈ کرے گا۔ غزہ کی لوکیشن ایسی نہیں ہے کہ اس میں ٹارگٹ فوجی اور عوامی الگ الگ کیے جا سکیں، تو وہ جینوسائیڈ کرے گا، اور یہ جینوسائیڈ کرنے والی نفسیات فلسطینیوں کے سلسلے میں اسرائیل میں شروع سے ہے۔ تو آپ کو سب معلوم ہے، آپ تو بھگت رہے ہیں اس کے مظالم کو، اس کے بعد بھی آپ نے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کی، اور یہ غیر ذمہ داری عام غلطی نہیں ہے، یہ آپ سے مجھے یہ گمان ہے کہ اس جینوسائیڈ کا حساب حماس سے بھی لیا جائے گا۔ اگر یوم آخرت پہ یقین ہے، اگر سنتوں کی تاریخی جو مینیفیسٹیشنز ہیں ان کا مطالعہ اور سمجھ ہے، اگر تاریخ کا درست اور معیاری شعور ہے، تو اس کی ذمہ داری حماس پر
کی جا سکتی ہے۔ اب سر آپ نے کیونکہ اس کو دینی بات کہہ کے بیان کیا نا، تو لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جاوید صاحب نے مقدمہ رکھا ہے کہ یہ خلاف دین ہے حملہ، تو یہ ایک آیت ایک صاحب نے پیش کی سکری صاحب۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے انکار کیا اور اپنے بھائیوں سے متعلق کہا جب وہ زمین میں جہاد کے لیے نکلے یا سفر پہ گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ بات اس لیے کی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو لیجعل اللہ ذالک حسرتاً فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ بات شرمندگی کا سبب بنائے۔ تو اب اس آیت سے وہ استدلال کر رہے ہیں۔ اس آیت سے بالکل، یہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ بہت جاہلانہ استدلال ہے۔ یہ حماس کے اقدام پر اگر اس کو سند بنایا جائے گا، یہ ہے کہ جو لوگ نکل پڑے کیا وہ صحیح نکلے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کی حمایت کیوں نہیں کی، زیادہ زور اس پر نہیں ہے۔ وہ غیر مشروط نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہے وہ جماعت اسلامی کے لشکر بنا کے نکل پڑو، پوری امت اس کی پابند ہو جائے کہ ان کی نصرت پہ کھڑی ہو جائے، بالکل نہیں ہے۔ اور یہ سخت سنگ دلی والا استدلال۔ بھائی قرآن کا کوئی بھی تاریخی ماڈل، قرآن کا آفاقی طور پر تاریخی جدلیاتی پیٹرن، وہ سب کا سب سنت میں آ چکا ہے۔ کبھی اس پہلو سے قرآن کو دیکھیں، جہاد خاص طور پہ وہ فریضہ ہے جو پورا کا پورا اپنے تنوع کے ساتھ، اپنے نئے نئے سیاق و سباق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مجسم ہو چکا ہے واقعے کی شکل۔ اس میں کہیں ایک مثال دکھا دی، وہ بدر والی سے مثال دیتے نا پہلے تو، کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو حملہ کر دیں فرشتے آ جائیں گے۔ کہ یہ اب اس میں دیکھیں کیسی بے وقوفی کہ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، اور فضائے بدر کی ساری اہمیت اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے تھی۔ مطلب شاعری کے طور پہ اچھی بات ہے، لیکن شاعری کو احساسات میں لطافت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، شاعری کو احساسات میں ثابت قدمی کی جوہر پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہیے، جذبات کے لیے نہیں۔ جذبات میں اگر آ گئے تو پھر مطلب یہ کہ بہت زیادہ ہولناک صورت ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کبھی لڑا ہے بے تیغ؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تیغ لڑے ہیں کبھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دشمن کی قوت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ یہ ایک سیدھا سا سوال ہے۔ اب یہ جیسا جو سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اس میں تو صاف یہی بتا رہے، یہ جو آپ نے گزشتہ اس گفتگو میں بات کی تھی نا کہ طاقت کا توازن بہت زیادہ فرق ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش جبکہ کریں۔ کتاب قرآن میں یہ کہا کہ تم اپنے مخالفین یا جو ہے ان کو اپنی استطاعت کے مطابق طاقت تیار رکھو۔ طاقت بالکل بھی جب نہیں ہے تو پھر کس طرح سے طاقت تیار رکھنے کا تسلسل کا کیا مطلب ہے کہ قبل وقت جنگ نہ چھیڑو، یہی مطلب ہے نا؟ جی، یعنی طاقت کا حصول مستقبل میں ہے، تیاری فوراً شروع کرو۔ ٹھیک، جیسا اس میں آپ نے جیسے کہا نا کہ کوئی پاکستان یا اس طرح کی کوئی بڑی ریاست اس کی پشت پہ ہوتی تو بھی بات سمجھ میں آتی، تو ایران تو بہت بڑی طاقت ہے نا، وہ تو پشت پہ وہ کھڑا تھا وہاں پر۔ ہاں، اصل میں ایران کا جو ہے اس کے کچھ عزائم پہ جیسے مسلمانوں کی حیات اجتماعی کو اطمینان نہیں تھا، مطلب مسلم ریاستوں کے بڑے مجموعے کو ایران کی شمولیت پر اطمینان نہیں تھا، یا ان کے مقاصد کے سلسلے میں ان پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ جو آنسٹ صورتحال، لیکن حماس کو تو اعتماد تھا نا؟ نہیں، حماس کو تھا، لیکن حماس کو اس اعتماد
کی بنیاد پر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. حماس سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ ایران اکیلا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, اور مطلب یہ کہ ایسا ہی ہوا. اور پھر یہ کہ ایران سقوط شام وغیرہ کے بعد سے کہاں ہے, مطلب ایران اس وقت حالت نصرت میں ہے ان کے ساتھ, مطلب عملاً جو ہے کیا ایران کی فوجی پریزنس پہلے کی طرح حماس کے کیمپس میں ہے؟ تو یہ سب دیکھنا چاہیے. ہم اس وقت ایران کو موضوع نہیں بنا میں رہے, تو صرف ایک مثال دے رہا تھا نا کہ ایک طاقتور ریاست تو کھڑی تھی, ایک ریاست جی تھی نا, تو ایک ریاست کا بھی, ایک ریاست کے شامل ہو جانے سے بھی طاقت کا توازن معمولی حد تک کم ہو سکتا تھا. مطلب اس میں شبہات اور خطرات اس وقت بھی تھے, قابل غور اندیشے اس وقت بھی تھے جب پورا عالم اسلام حملہ آور ہو جاتا. اس وقت بھی یہ کوئی بےتابی سے عمل کر لینے والا تخیل نہ ہوتا, اس وقت بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. تو جیسا وہ جو 4 جنگیں عربوں نے لڑی تھی اور چاروں میں ان کو شاید شکست ہوئی ہے, اور اس وقت یعنی عالم عرب کا اجماع ہوا یا انہوں نے مل کے کیا, تب بھی جب نہیں ہوا تو اس وقت ان کو پھر یہ کیا ہوا ہے. اور پھر دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے حملہ اعتماد میں لے کے کیا تھا, یعنی کہ حملے ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے حملے ہوں, وہ بہت خفیہ انداز سے سیکریسی کو مینٹین کرتے ہوئے اپنے سرپرستوں کو اعتماد میں لے کے کیے جاتے ہیں. حماس نے عرب سرپرستی کو چھوڑ کر جو ایرانی سرپرستی کو قبول کیا, یہ فیصلہ سخت ناعاقبت اندیشی کا فیصلہ تھا. اس میں انہیں تدبر کرنا چاہیے تھا اور اپنے بانی کے نقش قدم پہ رہنا چاہیے تھا. شیخ احمد یاسین کبھی ایران کی طرف نہیں بڑھے تمام پیشکشوں کے باوجود. لیکن سر عرب دنیا نے تو ان کا ساتھ نہیں دیا نا حماس کا. نہیں, عرب دنیا کی وجہ سے ان کے چولہے جل رہے ہیں. یہ مطلب یہ بہت زیادہ احسان فراموشی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ عرب دنیا ان کو قتل کروانے پر خوش ہے. عرب دنیا ہی اب ان کے لیے حفاظت کا بندوبست کرے گی اب, اور عرب یہ سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس تھیں جو ان کا بجٹ چلا رہی تھیں. ایران کوئی پیسے تھوڑی دے رہا تھا, کہاں سے ان کا بجٹ چل رہا تھا. تو ایسا نہیں, مطلب یہ کہ ہم لوگ بہت زیادہ یک طرفہ ہو جاتے ہیں, کسی بھی طرف ہوں تو بہت زیادہ یک طرفہ ہو جاتے ہیں, اور اس میں چیزوں کو بالکل وائٹ اینڈ بلیک, حق و باطل و کفر و ایمان میں تقسیم کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں. نہیں, نہ انسانی ایکٹیویٹیز میں حق پورا حق ہے, نہ باطل پورا باطل ہے. انسان کو میڈیم بنا کر حق باطل سے مخلوط ہو سکتا ہے اور باطل حق کا حامل بھی ہو سکتا ہے. سر حماس کے جو پرو حماس گروپس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے حماس کو, فلسطینی جو وہاں کے نیٹو لوگ ہیں ان کو بائی پاس کر کے 2 ریاستی حل والی ڈیل کرنے کی کوشش کی, تو اسی کو سبوتاج کرنے کے لیے حماس نے جو حملہ کیا تو پھر جو جائز تھا. نہیں, حماس کا یہ اندرونی جھگڑا ہے. یہ ایک اور نیگیٹو بات ہے کہ وہ سعودی عرب فلسطینی اتھارٹی سے مکمل رابطے میں ہے, جو زیادہ جائز حکومت ہے وہ ان سے مکمل رابطے میں ہے اور حماس سے ناراض ہے. مطلب حماس سے ناراض ہے کسی بھی وجہ سے. وہ حماس کو فلسطین پر حاکم فشیہ نہیں دیکھنا چاہتا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے سعودی عرب وہ فلسطین کی رائے عامہ کو نظر انداز مکمل طور پہ کر دیا ہو. یہ جو فلسطینی اتھارٹی ہے یہ اس پورے منصوبے میں شامل ہے, مذاکرات کے ان تمام مراحل میں شامل ہے, اور جو آگے 3 دن بعد ہونا تھا اس میں وہ لوگ بھی شریک تھے. تو ایسا نہیں, حماس نے فلسطینی وحدت سیاسی کو توڑا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ 2 ریاستی حل تو جو سب یاسر عرفات اور یہ سب خود ہی یہی مانتے تھے نا سب, اور یہی ممکن تھا. وہ تو یہ نہیں کہ صرف سعودی عرب کا یا ان کا ہے.
نہیں، ایک طرف آپ نے فرمایا نا سر کہ اسرائیل کا خاتمہ مسلمانوں کا ایک خواہش ہونی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، تو دور ریاستی حل سے تو ہم ان کو تسلیم ہی کر لیں گے کہ آپ جائز دعوے دار ہیں. آ کے ایسا نہیں، اس میں یہ ہے کہ تقیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ نبیوں نے کیا ہے، مصلحتوں کا خیال بھی کیا جا سکتا ہے. ایم آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ ان پہ حتماً غالب آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے نہیں کیے تھے اور ان معاہدوں کے سلسلے میں حساس نہیں تھے، تو کیا اس حساسیت جس کی بنیاد پہ وہ مظلوم مکی مومنوں کو واپس بھیجا، اس حساسیت کو کوئی اور عنوان دیا جائے گا؟ سر ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جاوید صاحب نا بہت زیادہ حساس ہو گئے ہیں بچوں کے معاملے میں، خاص طور پر کہ وہاں تو صورتحال غزہ میں یہ ہے کہ ہر گھر سے ہی درجنوں شہداء کی وہاں سے وہ تدفین ہوتی ہے، بچے جوان بوڑھے سب مارے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا گول ہماری طرح تھوڑی ہوتا ہے ڈاکٹر انجینئر بننا، وہ تو آزادی کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، آزادی کے لیے ہی مر جاتے ہیں. تو وہ نفسیات جاوید صاحب نہیں سمجھتے، اور اس نفسیات کو نہ سمجھنے کے باعث اس طرح کی حساس جو ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں. چلے یہ نفسیات مان لی، ٹھیک ہے بھائی، وہ سب لوگ اپنے بچے شہید کروانے پہ تلے ہوئے ہیں، مطلب اس پہ وہ خوش ہیں. انہیں سمجھایا جائے گا یا اکسایا جائے گا؟ یہ بتائیں. سمجھایا جائے گا. جب یہ ایک عجیب تماش بینی ہے اور سنگ دلوں کی طرح ہے. یہ جیسے رومن وہ اسٹیڈیم میں ہوتا تھا نا جانوروں کو کے آگے انسان کو ڈالنا، اس وقت مسلمان جہادیوں کی یہ صورتحال ہے. یعنی اللہ ماشاء اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن یہ کہ یہ صورتحال ہے دیکھنے والوں کی، کہ سب کہہ رہے ہیں بچے مر گئے. کیا ارے بچے 16,000 بچے مر گئے ہیں، اور ان میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے والا ایک بھی نہیں تھا. جو لڑکے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اس پر سر ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بچے تو پہلے بھی مر رہے تھے، بڑے پہلے بھی مر رہے تھے. نہیں، بڑی تعداد، پورے 70 برس میں 16,000 بچے نہیں مرے. بھائی یہ کیسا قیاس مع الفارق ہے؟ لیکن جیسے اس کو لوگ فتح سے تعبیر کر رہے، یہ کیا ہے؟ کس قسم کی فتح کیا ہے؟ تعبیر؟ یہی جو کل حماس کے بھی کچھ لوگ خامنائی صاحب سے بھی ملے میرے خیال سے، اور بڑے مبارکباد کے ہمیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی جو اس نیریٹیو، تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ فتح کیا حاصل ہوئی. ہاں بالکل بالکل، یہ اصل میں ان کے دماغ معوف ہو چکے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلحتوں کے خلاف میں لپٹی ہوئی اللہ کی طرف سے طے کردہ فتوحات کو اپنی نادانیوں کا جواز بنا رہے ہیں. صلح حدیبیہ وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں تھیں اور کمزوری کی حالت میں جو بشارتیں تھیں، وہ اللہ کی طرف سے یقینی بشارتیں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے بے نیاز ہو کر جنگی حکمت عملی کبھی نہیں بناتے تھے. تو آپ لوگ ان پر خود کو قیاس کر رہے ہیں، اور جو الہی تحفظ اور اعانت اور نصرت انہیں لازماً حاصل تھی، اس کو آپ اپنا استحقاق بتا رہے ہیں، یعنی اس کو آپ اپنے لیے بھی یقینی بنا رہے ہیں. یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے اور کیسی بڑی بدتمیزی ہے. یہ نہیں، اس میں اس آگ میں نہ جھونکو. وہ بچے مروانے پہ بھی تیار ہیں تو ان ماں باپ کو سمجھاؤ کہ یہ حل نہیں ہے، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور پھر ایک زمانہ آئے گا جلدی، 1 سال 2 سال 5 سال بعد، کہ ان بچوں کے والدین اسلام سے نہ برگشتہ ہو جائیں. تو بھائی یہ سب مسائلے دیکھنے پڑتے ہیں، کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کانٹیکسٹ ماضی کے کسی بھی سیاق و سباق سے مماثلت نہیں رکھتا. اچھا شریف صاحب یہ فرمائے کہ جو قرآن پاک میں ہے کہ 1 اور 10 کا ریشیو ہے، پھر وہ 1 اور 2 کا ریشیو ہے، وہ کیا ہے معاملہ؟ کیونکہ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس کوئی بھی صورتحال ہو لڑ جاؤ، اور لڑنا ہی اصل کام ہے. ہاں وہ بتائیے، نا شریف وہ صاحب. واقعی بتائیے ذرا.
نہیں اس میں تو خود حضور کی اپنی زندگی میں خدا نے اس کو تبدیل کر دیا نا. پہلے کیا تھا؟ سورہ انفال کی. جی جی بالکل. جیسے یہ سورہ انفال آیت نمبر 65 ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو قتال پر ابھارے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب پائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اگر 100 ہیں تو وہ 1000 پہ غالب پائیں گے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی. اب آگے پھر بات میں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ، اگر 100 صبر کرنے والے تم میں ہیں تو وہ 200 پہ غالب پائیں گے. وَإِن یکم منکم 1000، اگر 1000 ہے تو وہ 2000 پہ غالب پائیں گے. تو یہ ہے وہ آیت 2 جس میں یعنی پہلے خود اس کو زیادہ پہ رکھا، پھر اسی حضور کی زندگی میں اس کو رائے میں کمزوری اور بننے والی آیت ہے، یعنی جہاد کے قانون کی حیثیت رکھتی ہے. جہاد کے واجب یا نہ غیر واجب ہونے پر یہ آیتیں نص ہیں. اور یہ بھی اس بات کو ذرا غور سے ان لوگوں کو سننا اور غور کرنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں یہ 2 چیزیں آئی ہیں کہ پہلے ایک 10 سے لڑ جاتا تھا، لڑ کے دیکھا کامیابی بھی ہوئی، آگے چل کے 1 اور 2 کا ریشو وہ توازن جو ہے وہ محرک جہاد سے کرنے کا کو واجب کرتا ہے. اب یہ صحابہ کے 1 اور 2 ہیں، مطلب ایک صحابی اور 2 مشرکین. بالکل. تو اس میں 1 اور 10 ہو یا 1 اور 2 ہو، ان میں سے کوئی بھی نسبت حماس اور اسرائیل میں ہے. یہاں تو اب جیسا بھی پہلے والی صورت بن سکتی ہے کہ 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اب بھائی مطلب جو آبادی کے حساب سے بھی اور طاقت کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو اسرائیل تو بہت بڑی بھی ہے اور طاقت بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے تخفیف کی اس سے پہلی والی صورت کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ. بالکل ایسا ہی ہے، یہی ہے. جیسے یہ جو حماس کا حملہ یہ ریاست پہ حملہ تھا یا پرائیویٹ جہادی تنظیم کہا جائے گا کہ ریاست کا حملہ ہے، کیونکہ وہ الیکشن ہوئے تھے نا غزہ میں. تو بین الاقوامی قانون سے تو یہ ریاست نہیں ہے غزہ، ٹھیک ہے، یہ تو مہاجر کیمپ ہے نا. لیکن کیونکہ چلو انہوں نے اپنے اندر اس کو ریاست بنا کر اور ریاستی نظام رائج کیا، ٹھیک. تو اب حماس حملہ کریں گے تو وہ ریاستی حملہ ہے، چاہے وہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ ریاست کہلانے کا استحقاق نہ رکھتے. صحیح. اور کیونکہ عالم اسلام نے بھی غزہ کو ریاست جیسی حیثیت دی ہوئی ہے، ان کی سپورٹ میں یہ بات جائے گی. نہیں تو برسر اقتدار حماس سے وہاں پر ابھی یعنی چلانے والا سسٹم، اور بھی تو پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہاں پر وہ اور بھی تو ویسٹ بینک میں ہے نا. اس تنظیمیں وقت عملاً 2 حکومتیں ہیں فلسطین میں. صحیح. ایک حکومت اقوام متحدہ کی تسلیم کردہ ہے، ایک حکومت تسلیم کردہ نہیں ہے. غزہ ان کی نظر میں ریاست نہیں ہے، فلسطین کو انہوں نے ریاست ڈکلیئر کیا ہوا ہے. صحیح. تو اس سارے اقدام میں ریاست فلسطین کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے مخالفت. صحیح. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ پرائیویٹ جہادی ہوئے نا. اب یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پرائیویٹ جہاد بھی اتنی بڑی آبادی ظالم پر حملے کا استحقاق رکھتی ہے. اگر جہاد اس کو بہت حساس نہ بھی بنایا جائے کہ ہم اس کی ذمہ داری ہم پہ پڑ جائے کہ جہاد ہے یا نہیں. نہیں اس میں میرا سوال یہ تھا نا، جیسے آزاد عسکریت ہم جس کو کہتے ہیں، یا جو ہمارے ہاں جہادی تنظیمیں اٹھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے، تو کیا اس کی یعنی 2 چیزیں ہم دیکھیں گے نا. ایک تو چلو ایک ریاست ہے باقاعدہ نظم اجتماعی، ادھر کوئی اجتماعی دانش نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہاں پر ہم نے یہ قدم اٹھانے، اس میں ناکامی ہو گئی تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک وہ ہے جس پہ پرائیویٹ، جیسے یہاں پر ہمارے ملک میں کشمیر کے نام پہ کئی جہادی تحریکات تھی، یا باقی عالم عرب میں بھی کئی. تو اگر ان دونوں صورتوں میں الگ الگ دیکھا جائے گا نا
کہ اگر پرائیویٹ جہادی تنظیمیں ہیں تو کیا وہ جہاد ہے بھی، یعنی اس پہ بھی تو ہمارے علماء کا اس پہ اختلاف ہے ہمیشہ سے. دیکھیں اس میں شاید نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں یہ کہ عموماً علماء اسلام کی رائے اس کے جہاد ہونے کی طرف ہے، مطلب میرا احساس یہ. اور دوسرے یہ کہ یہ اتنی بڑی اکثریت میں ایک محدود علاقے میں مکمل طور پہ خود مختار ہے یہ جماعت، تو اس کو ڈھیلے ڈھالے معنوں میں ریاستی حملہ کہا جا سکتا ہے. تو ہمارا ان پر جو ان سے شکایت کا پہلو میرا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک گروہ تھا جو حملہ آور ہو گیا، ہم اس کو بات کی تحقیق کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ریاست غزہ کو بھی یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اقدام بہت زیادہ بے وقوفی اور سنگ دلی پر دلالت کرتا ہے، بے پرواہی پر. یعنی انسانی جان کی جو حرمت، جو اس دین میں اللہ سے تعلق میں مددگار ہے، انسان سے محبت، اس کو پامال کر کے رکھ دیا انہوں نے. مطلب کوئی بھی اپنے ذوق سے اس طرح سے دیکھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بچوں کی قیمت دے کر کوئی عمل کرتے، بچوں کی قیمت دے. مطلب آدمی اپنے دل سے پوچھ لے. تو یہ ہمیں وہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے موقف کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے وہ پوائنٹرز درج کرتی ہوں، اور اس میں پھر یہ کہ ایک بات میں جیسے شکایت کی سی ہے یا مایوسی کی ہے. اب مجھے گالیاں وغیرہ سن کے شکایت نہیں محسوس ہوتی، مجھے اہل مذہب کی طرف سے مایوسی پیدا ہو جاتی کہ مذہبی جذبات کا ہر جو اظہار ہے وہ حیوانی کیوں ہے، انسانی کیوں نہیں ہے. اس میں حماس بھی جو حماس کے لوگ جو شہید ہوئے میں انہیں بھی شہید مانتا ہوں. یہ ہمارا مذہبی ذہن جو ہے نا، وہ خیال کی کمپلیکسٹی کو سمجھنے کے اہل ہی نہیں ہے، سرے سے اہل نہیں. مطلب یہ 100% حق 100% باطل کے پیراڈائم میں چلتا ہے. ارے ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کی غلطی کا نفسیاتی جواز تھا. انہوں نے اس ظالم کو للکار دیا، قبل از وقت للکار دیا، لیکن یہ کہ اپنی جانیں دیں، اور ان کی جانیں اس ظالم نے لی ہیں جو جس کو بھی مارے گا فلسطین میں وہ شہید ہوگا. آپ میں سمجھ نہیں ہے، آپ کا دماغ اتنا کاٹ کا بن گیا ہے کہ آپ لوگ بالکل ایک مفروضے کی دنیا میں رہتے ہیں اور ایک فتوے کی فضا کے عادی بن چکے ہیں، اور آپ دوسرے کے موقف کا تجزیہ کرنے کی ادنا ترین صلاحیت سے بھی محرومی کا اس طرح کے اقوال میں اظہار کر رہے ہیں. بھائی متکلم پر اعتبار ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے. اس کی کوئی بظاہر آپ کو بہت زیادہ بری لگنے والی بات بھی جو ہے وہ اس پہ اس طرح بھڑک کے کلام کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں. جیسا وہ کچھ لوگوں کی چیزیں پڑھ کے مجھے یہ تھوڑا اندازہ ہوا کہ لوگوں کو کچھ کو آپ کے موقف کو سمجھنے میں شاید کچھ الجھن ہوئی ہے. یعنی مثال کے طور پر میں اس کو ایک دو سوالوں کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی آپ حماس کے اس حملے کو آپ نے جیسے اپنی اس گفتگو میں کہا کہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت متواترہ کے بھی خلاف ہے، اور اس پر بہت زور دے کر آپ نے یہ بات کہی، تو اس خلاف ہونے کی وجوہات میں سے شرعی لحاظ سے کیا ایک وجہ یہ ہے کہ طاقت کا توازن بالکل نہیں ہے؟ ایک وجہ یہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر میں کہوں کہ واحد وجہ یہ ہے، صحیح، تو یہ میں اون کروں گا. گو کہ اس کی ضمنی وجہیں جو علمی ہو سکتی ہیں، تھوڑی تاریخی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا موقف ان پر منحصر نہیں ہے. صحیح، وہ علمی وجوہ غلط بھی ثابت ہو جائیں تو اس وجہ پہ مجھے اصرار ہے. ٹھیک، یعنی آپ اس وجہ سے یہ فرما رہے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے
اور سنت متواترہ کا بھی خلاف ہے. اور خلاف ہونے کا مطلب ہے کہ کہیں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی. ٹھیک، کیونکہ کچھ لوگوں کو یوں لگ رہا ہے جیسے بچوں کی شہادت کی وجہ سے آپ یہ فرما رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو نہیں، وہ دوسری وجہ ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں، اس کی شناعت پہ زیادہ دلیل بنتی ہے نا. صحیح، کہ بچے تک مروا دیے، مطلب یہ اقدام اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ دیکھو اتنے بچے مروا دیے، اور لا حاصل بھی نہیں، حاصل ہوتا بھی تو مروانا سنگ دلی کی. تو جیسے صاحب ہمارے ہاں اس فلسطینی قضیے کو لے کر یا اور اس طرح کی جو تنازعات، اس میں 2-3 آرا ہم دیکھتے. ایک تو جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب مرحوم اور اس طرح کے لوگوں کا ہے کہ بھائی جب تک آپ طاقت کا توازن نہیں پیدا کرتے، آپ جو بھی کام کریں گے خودکشی کریں گے، لہٰذا آپ جو ہے اپنے علم، فکر، ٹیکنالوجی، ان چیزوں میں محنت کرو اور عدم تشدد کے ذریعے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑو. مختلف اس کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارمس ہے، مختلف طریقے. ایک تو وہ یہ بتاتے اور وہ کہتے ہیں بہت دیر سے نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن نکلے گا. اس کے لیے وہ گاندھی جی کی مثال دیتے ہیں، باقی لنکن وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی مثالیں. دوسرا ہمارے ہاں جو جہادی موقف والے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، مطلب اس طرح تو ہوگا ہی نہیں، اور کب مسئلہ حل ہوا تو بھائی پھر کیا حال ہے. وہ کہتے وہی حضور نے جو کیا. اب اس کے لیے پھر وہ پورا جو اسلامی جہاد ہے اس کو اپلائی کر کے یا اس کو بنیاد بنا کے ہمارے نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں. اور اس میں پاکستان کی تاریخ میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ یہ حرکت کی ہے. بنگلہ دیش کے اندر جو ان کی کا وہ جو کیا کہنا چاہیے بہیمیت ان کی سامنے، کشمیر کے اندر بھی، حالانکہ مودودی صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ پرائیویٹ جہاد جو ہے جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں جماعت نے پورا اس کو کیا. پھر انہوں نے ہی افغان جہاد میں نوجوانوں کو سارا جہاد پہ لے گئے. وہ تو آپ کا جو موقف ہے اس دن آپ نے بتایا کہ آپ اس کو درست سمجھتے تھے افغان جہاد میں جو تھے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اب دوسرا موقف وہ یہ دیتے کہ بھائی یہ مذاکرات، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا، طاقت کو جمع کرنا، اس میں تو پتہ نہیں کتنے سال لگے اور کب یہ نتیجہ ہاتھ میں آئے، لہٰذا ہم جہاد سے ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے. اور سبیلنا الجہاد کے نعرے لگاتے. تو ہمارے پاس یہ دو وہ ہے. آپ ان میں سے کس کو درست سمجھتے ہیں، اور یا تیسرا کوئی چیز موقف؟ دوسرا جو موقف ہے وہ مکمل طور پہ غلط ہے. اچھا، پہلے موقف بنیادی طور پر صحیح ہے، اس میں کوئی ضروری کاٹ چھانٹ اگر کر لی جائے، کیونکہ اس میں وحید الدین خان صاحب کے موقف سے ایک بے حسی اور پیسیوٹی بھی پیدا ہوتی ہے. صحیح، کہ چلو عادت پڑ جائے گی ظلم سہنے کی، جو بھی، تو وہ موقف لیکن اپنی اساس میں ٹھیک ہے کہ تیاری کے بغیر پنجہ کشی نہ کرو، اس میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ موقف بالکل ٹھیک ہے، اور یہ انہی کا نہیں ہے، تاریخ میں بھی بہت سے علماء کا رہا ہے. تو یہ ہے. اور دوسرے مطلب مجھے سخت وہ ہے کہ جماعت اسلامی میں ایسے لوگ ہیں. اب میں ایک بات ایسے جیسے کر رہا ہوں کہ بہتان لگانا اور ناسمجھی، یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ مذہبی ایکٹیویزم میں بس اتنا ہی رہ گیا ہے کہ تو سمجھ سے بالکل کام نہ لینا، اور جس کے خلاف کوئی کلام کرنا بہتان سے شروع کرنا. اب ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ روز آخرت بھی آنا ہے. اب جو بھائی میں جانتا ہوں نا کہ میرا جرم کیا ہے، یا میں یہ ہے یا نہیں ہے. کوئی کہے وہ یہ نیو یارک میں رہتا ہے، تو اب مجھے معلوم ہے نا کہ میں نیو یارک میں نہیں رہتا. این اسی طرح کا کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہے اور فلاں ہے اور ڈما ہے. یہ ایسا بہتان ہے کہ جس پر بد دعا کرنا جائز ہے. اس بہتان پہ خیر اللہ نہ کرے کہ ہمارے منہ سے کبھی بد دعا نکلے، لیکن مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا نفس بھی حیوانی ہے اور ان کا ذہن بھی حیوانی ہے، جنہوں نے یہ سب حرکتیں کی ہیں. اور مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے کہ یہ جماعت والے ہیں. جماعت میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن اب دیکھوں گا، اب میں چوکنا ہو گیا ہوں. اب دیکھوں گا کہ ان میں اگر کچھ اراکین وغیرہ ہیں یا وہ جماعت میں کے رجسٹرڈ ممبر ہیں تو ان کا اخراج ہوتا ہے یا نہیں.
اب میں دیکھوں گا، ورنہ جماعت اسلامی کے اخلاص سے بھی میں مایوس ہو جاؤں گا. سمجھ سے مایوس ہو چکا ہوں، اخلاص سے بھی نہیں جیسا گزشتہ دنوں آپ نے ایک گفتگو کی تھی، وہ ویڈیو، وہ آڈیو، وہ اب انہوں نے پبلک بھی کی ہے، چینل پہ موجود ہے آف دی اسکول کے. تو اس میں آپ نے، ہمارا ایک سوال تھا نجم صاحب کا ہی غالباً تھا، کہ مذہبی سیاسی پارٹیوں میں سب سے اچھے لوگ، تو آپ نے فرمایا تھا جماعت اسلامی، اور آپ نے بہت ان کی تعریف کی، کردار کی، کریکٹر کی. تو اس میں اس وقت میں نے سوال کیا تھا، لیکن میں اس میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کی جرات کر رہا ہوں، انتہائی ایک چھوٹا طالب علم ہونے کے باوجود. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جن چیزوں کو آپ نے کہا کہ کردار نیک، تو وہ کردار یا وہ جو نیک ہونا ہے مذہبی طور پر، اس کو جب ہم عملی پریکٹیکل ان کی اس میں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کر دوسروں پہ، یعنی ضیاء سے بڑھ کر کون ڈکٹیٹر تھا؟ اب دیکھیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اتنے مخلص آدمی تھے اپنے کاز کے ساتھ، وہ الیکشن کے ذریعے اسلامی حکومت لانے کے قائل نہیں تھے. شروع میں ان کو لگا بھائی یہ جنرل جو ہے یہ کوئی اسلامی نظام لائے گا، تو انہوں نے ساتھ دیا، لیکن 1 یا 1.5 سال میں انہوں نے بالکل چھوڑ دیا، اور علل اعلان چھوڑا ڈاکٹر اسرار نے. لیکن یہ جماعت مستقل اس کے ساتھ رہی اور اس کے تمام مظالم میں شریک رہی. یحییٰ خان کو میاں طفیل صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے اس سے پہلے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیریکٹر کے اندر یہ چیز کیوں نہیں آتی؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ بہرحال اب اگر یہ جواب آ چکا ہو تو مجھے یاد نہیں. یہ جدید دنیا میں مذہبی سیاسی ذہن کا مشترکہ المیہ ہے کہ ان کے ذہن میں ڈکٹیٹرشپ ہی جو ہے وہ اسلامی نظام کی ضرورت ہے. مطلب ان کے خلافت کے نام سے، امامت کے نام سے، فلاں نام سے، یعنی جمہوریت کو یہ شرک کے درجے میں رکھتے ہیں، چاہے اس کے دلائل ہوں ان کے پاس یا نہ ہو. یہ مزاجن جمہوریت سے بالکل عدم مناسبت بلکہ جارحانہ تعلق رکھتے ہیں. یہ تو آپ سمجھیں کہ یہاں سے لے کر مصر تک کا یہ المیہ ہے. اب اس میں ایک آدمی کا ذہن اور پورا اس کا مذہبی شعور وہ اس بات پہ کنونسڈ ہو اور اسے اندر سے کسی اصلاح کا بھی موقع نہ حاصل ہو، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ہر ڈکٹیٹر کی حمایت کرے گا. لیبیا والے کی بھی حمایت کی انہی لوگوں نے، اور بھی مطلب جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. اور پھر ڈکٹیٹر اسلام کا جب نام لیتا ہے تو وہ جن لوگوں پہ ظلم کرتا ہے انہیں اسلام دشمن باور کرواتا ہے. تو دوسری ناسمجھی یہ ہے کہ انہوں نے کسی ڈکٹیٹر سے یہ گمان باندھ لیا کہ اس کی آمیریت میں، مطلق العنان حکومت میں اسلام آ جائے گا، وہ اسمبلی سے نہیں آ سکتا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام لانے میں ہم سے بھی وعدہ کر رہا ہے. تو اب یہ اس کی معلومات زیادہ ہیں، تو یہ جن کو بھی اسلام دشمن کہہ کر ان پر دست ستم دراز کر رہا ہے، تو ان کے ذہن میں بھی وہ اسلام دشمن کے طور پہ آتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی، جیسے ANP، اس طرح کی چیزیں. تو ان کی وہ احساس ان میں یا وہ امکان پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہن کی معذوری. یہ مذہب آپ اب بھی دیکھ لیجئے کہ مذہبی ذہن کی یہ معذوری ہے، مطلب وہ اس کے علاوہ جیسے متوجہ ہونے کا کوئی بھی زاویہ اپنے اندر نہیں رکھتا، وہ اس پر شک کی گنجائش بھی نہیں دیکھتا. تو مسلمات کے درجے میں پیدا ہو جانے والے تصورات پھر اس طرح کے بلنڈرز کرواتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے کہ مذہبی علماء وہ ظالموں سے دھوکہ کھا کر ان کے ظلم کی تائید کے مرتکب ہوئے ہیں، ماضی میں بھی ہوتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال جماعت اسلامی ہے ہمارے یہاں. اخوان اس اعتبار سے اچھے ہیں، ڈکٹیٹرشپ اصل تو وہاں تھی، تو وہاں انہوں نے ڈکٹیٹر سے لڑائی کی، اور وہ اخلاص میں بھی آگے، علم میں بھی آگے، اور ایک ضروری عاجزی ہوتی ہے نا، اس میں بھی اخوان بہت آگے تھے. حسن البنا وغیرہ یہ درویش لوگ تھے.
تو انہوں نے وہ اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے. یہ ہے اس میں، اور اس میں ذمہ داری جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں جتنا بھی نیک ہوں اور تو میں بالکل غلط فہمی میں اور بالکل دھوکے میں آ کر میں نے کسی ظلم کی تائید کی ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا. اچھا جوہر صاحب، یہ جب آپ نے ایران کی پالیسیوں پہ اور پھر اسی کے ضمن ولایت فقیہ پہ ایک علمی بات کی، تو اس کو اس سسٹم کے ماننے والوں نے بھی آپ کی کردار کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا، ادھر آپ نے حماس والی بات کی، انتہائی انسانی ہمدردی اور اس آپ کے اندر جو ایک حساسیت تھی اس حوالے سے آپ بالکل یعنی درد دل سے آپ نے چیزیں بیان کی نا. ایک موقف تھا آپ کا، مطلب اس کے اندر یہ کوئی کفر اور اسلام کا یا ایسے وہ نہیں تھا. اب ادھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرف والے بھی آپ کی کردار کشی میں ان سے آگے نہیں تو برابر الحمدللہ وہ لوگ کھڑے ہیں. بھائی اب ان سے میری شکایت دور ہو گئی ہے. اچھا، اب اس سے آگے والے سامنے آ گئے ہیں تو اب مجھے جیسے ان پہ بھی ہنسی آ رہی ہے ان پہ بھی آ رہی ہے. اب وہ شکایت والی بات نہیں. اب اس میں مجھے یہ ہے نا، جیسا آپ نے سعید مودودی صاحب کی بنیادی فکر پہ کوئی تنقید نہیں کی تھی. اگر یہ کرتا تو چلو آپ کو یہ بنتا تھا. ادھر آپ نے تشیع پہ کوئی تنقید نہیں کی، اصول تشیع پہ یا ان کے عقائد پہ تنقید نہیں کی. آپ نے ایک پولیٹیکل ایک کیس تھا اور ولایت فقیہ کا بھی وہ پولیٹیکل مفہوم، اس پہ آپ نے ایک علمی رائے دی. اب میرا سوال آپ سے یہ نا کہ یہ بھی قرآن اور اہل بیت کو ماننے کے دعوے دار ہے، اپنے ہر بات میں مذہب کے حوالے دیتے ہیں، یہاں کے جو صالحین ہیں وہ بھی یہ کرتے، تو اس کے باوجود ان کو یہ بات اتنی حساسیت کیوں ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی کہ یار ہم ایک طرف خدا رسول کا نام لیتے ہیں اور دوسری طرف آپ گٹھیا الزامات لگانے پر آ جاتے ہیں، تو وہ ان کی کردار میں وہ مذہب تبدیلی کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ وہ ایک خوف کیوں نہیں ان کے اندر پیدا ہوتا؟ میرا خیال ہے غالب آنے کا جنون اگر آ جائے نا، اور اپنے ہر عمل کو جیسے اللہ کا بتایا ہوا عمل سمجھنے کا خبط آ جائے، تو پھر وہ جو سچ اور جھوٹ ان کی نظر میں ثانوی ہو جاتا ہے. بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سچ کام کر رہا ہے تو سچ بول دو، جھوٹ کام کر رہا ہے تو جھوٹ بول دو. یہ مذہبیوں کا اب مطلب یہ جو جتھا بند مذہبی جو ہیں نا، یہ ان کا شعار ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں. تو اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں. اور یہی تو ہم اب آپ دیکھیں، ان کو دیکھ کر کوئی چاہے گا کہ یہ حاکم ہو جائیں پاکستان پہ؟ جماعت اسلامی تو اسلامی نظام کی سب سے بڑی داعی ہے، اور اسلامی نظام اپنی جتنی دستیاب تفصیلات رکھتا ہے وہ انہی کے پاس ہے، کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے. اس سب کے باوجود کوئی اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ یار اللہ کرے یہ لوگ اقتدار میں آ جائیں اور یہ شریعت لے آئیں گے، یہ دین کا نفاذ کروا دیں گے. تو یہ اب آپ خود اس کو بھی اسکینڈلائز کر دیں، ہمارے کا مذہب اور ریاست کا تعلق نہیں ہو. اب بتاؤ، وہ تم اتنا تو سمجھو کہ ایک آدمی داڑھی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور روایتی طریق پر ہے وہ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جو تم سمجھنے پہ تلے ہوئے تم نے اس کی پوری باتیں ماضی میں سنی نہیں ہیں. ہر مرتبہ ایک جملے کا ماضی نہیں بتایا جاتا. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ مولویوں کی حکومت اور اس انداز کے داعیوں اور ایکٹیوسٹوں کی حکومت اللہ کرے نہ آئے، ورنہ بہت ظلم ہو جائے گا. اب یہ کیا کریں گے وہاں پر؟ اور ان کی جزوی طور پہ حکومتیں آئی بھی ہیں تو کیا کیا انہوں نے؟ بہت مختصر صحیح، چھوٹی سی صحیح، وہ آئی ہیں. کراچی میں اچھے پارکس بنائے تھے انہوں نے. اگر آپ اس کو آپ کے جو نکات ہیں وہ کنکلوڈ کر لیں، شکری صاحب سے سوال کر کے اور مسائل کھڑے کریں گے ہمارے. اچھے سوال کر لیں. نہیں، وہ مسئلے پیدا کرنے والے ہی کریں. نہیں، اب جیسے ایک دو کو میں نے پڑھا، وہ آپ کو کہہ رہے احمد جاوید صاحب سیکولر ذہن کہے یا سیکولر ہوگا. اچھا، اب اس میں جاوید صاحب ایک تو ابھی جو ڈاکٹر رشید ارشد صاحب ان کی کتاب آئی ہے سیکولرزم، اس پہ آپ نے مقدمہ 1.5-2 صفحے کا، وہی یہ لوگ پڑھ لے تو میں ان کو مشورہ دوں گا، اور باقی آپ کی گزشتہ گفتگو وہ سارا ہی موجود ہے. لیکن جیسا اب یہ میں خود ایک طالب علم کے طور پر یہ سمجھنا چاہتا ہوں نا کہ ایک طرف سیکولرزم کا مطلب ہمہ دینیت بھی کیا
ہمدینیت کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ریاست جہاں پر تمام مذاہب کو آزادی ہو، اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اس پہ عمل کرے، رائے کیا فلاں 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 سب. ہمارے ہاں علماء جماعت والوں نے یا جو اسلامی نظام کے لمبردار لوگ کہ انہوں نے سیکولرزم کو یہ سمجھا ہے کہ یہ بالکل دین دشمنی کا نام ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے اب ہمارے پاس دو آپشنس ہے، ایک یہی کہ جو ادھر پڑوس میں طالبان جو کہ ابھی تک عورتوں کی تعلیم اور ان چکروں پہ جو ان کی کیا کہنا چاہیے بے رحمی اور وہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے پڑوس میں ولایت فقی والوں کی حکومت ہے، وہاں پر بھی جو کچھ ہے وہ سب بہت کچھ معلوم ہے. تیسرا جو ہمارے ہاں اسلام کے نام پر حکومت سعودی عرب والے بھی کرتے، اگرچہ وہ بادشاہت والے ہیں لیکن کچھ انہوں نے سزاؤں کا یہ چیزیں شاید رکھی ہوئی ہے. تو ہمارے پاس یہ 3-4 ایک داعش نے ماڈل قائم کیا تھا، کچھ عرصہ رہتا تو چلو بہتر ہوتا، تو ٹھیٹ سیلفی ماڈل. طیب اردگان نے بھی کر طیب دیا. اردگان تو اس طرح وہ تو عمران خان ٹائپ بندہ ہے، وہ اس طرح وہ کارڈ کھیلتا ہے. تو یعنی دیوبندی حنفی اسلام کی شکل ہم دیکھ رہے افغانستان میں، شیعہ اسلام کی شکل حکومت کی شکل میں ہم دیکھ رہے ایران میں، وہابی حکومت کی ایک شکل داعش کی شکل میں آئی حکومت، اور ایک اب چلو سعودی عرب کو. ان سب کے ہوتے ہوئے ہمارے جیسے عام لوگ جن کو مذہب سے ان چیزوں سے بھی دلچسپی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی آزادی، رائے کی آزادی، مذاہب کی آزادی کی بات، تو ان کے لیے تو سیکولرزم کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. نہیں، اور یہ خود مسلمانوں کا تصور ہے. ہندوستان میں سیکولرزم کے سب سے بڑے حامی مسلمان علماء جی، ہیں، اور یہی مسلمان جماعت والے وہاں عوام پر ہیں. سیکولرزم کے ہاں، حامی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی حتمی یہی جو ذہن ہے نا کفر و ایمان اور حق و باطل، بالکل نہیں. دینی مسالے کے ساتھ ساتھ دنیاوی مفادات کا تحفظ اور اس کی میرٹ پر فراہمی یہ ریاست کی نماز قائم کرنے سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اسلامی ریاست کی. تو آپ کے یہاں دوسرا تو کوئی تصور ہی نہیں. صرف سیکولر نظام نے ثابت کیا ہے کہ وہ دنیاوی نظام کو میرٹ پہ چلا سکتا ہے. مطلب اس پہلو سے تو اس نے ثابت کر دیا. آپ نے اپنے اصول حکومت اور اپنے تصور ریاست کو ڈراؤنا بنا دیا. اور جماعت اسلامی کے ان مجاہدین سے کوئی پوچھے کہ داعش کی حمایت پہ تم برقرار رہے، اسامہ بن لادن کی حمایت پہ تم برقرار رہے، ٹی ٹی پی کی حمایت پہ، ٹی ٹی پی کی حمایت پہ تم برقرار رہے، تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حماس کی حمایت پر بھی برقرار نہیں ہوگا. کشمیر جہاد پہ نہیں رہے لوگ، باقی تو سب چھوڑے. کشمیریوں کو مروا دیا، زیادہ بے دست و پا کر دیا. اب کشمیری بھارت کی حمایت کی طرف پلٹ رہے ہیں وہاں پر، تو وہ مجھے ڈائریکٹ معلومات ہیں. تو یہ سب نہ کرو، یہ لونڈیار نہ مچاؤ. دین بہت نرم دل میں سماتا ہے، دین بہت خدا خوف ذہن میں علم بنتا ہے. تو یہ سب نہ کرو، لوگوں کو اپنے سے مایوس نہ کرو. لیکن جیسا اگر آپ سیکولرزم کو بھی اس مفہوم میں نہیں مانتے مثال، اور اس ماڈل کی حکومتوں کو بھی اسلامی، تو آپ کا اسلامی حکومت کا ماڈل پھر کیا ہے؟ نہیں، اسلامی حکومت کا ماڈل میں یہ اچھا کیا، بہت اچھا کیا. میری جان میرا دین، میرا سے مراد میرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے. جان، دین، مال، عزت اور استحقاق میں مساوات، یہ اگر محفوظ ہے تو وہ نظام اگر فی الحال سیکولر ہے تو اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کلمہ پڑھوانے کی ضرورت ہے. یعنی حکومت ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، حکومت فرد کے نمونے پر نہیں ہوتی اور یونی پولر نہیں ہوتی، بائی پول، مطلب کثیر النسلی یا کثیر. تو جہاں مجھے بنیادی فطری شرعی حقوق کی فراہمی میں رکاوٹ ہو، یا حکومت اس کا لحاظ نہ کرتی ہو، یا حکومت اس میں کسی بھی طرح کی جانبداری کرتی ہو، وہ اسلامی ریاست نہیں ہے. کیونکہ اسلامی ریاست اسلامی معاشرے میں ڈھلتی ہے. اسلامی ریاست کے اسلامی ریاست ہونے کا ثبوت اس کی معاشرت میں، اس کی سماجی نیٹ ورکنگ سے ظاہر ہوتا ہے.
وہاں یہودی پڑوسی کو زیادہ مبالغے کے ساتھ جو ہے اس کی طرف متوجہ رہا جاتا ہے. تو یہ سب آپ نے غلط کر دیا. یعنی آپ نے خود کو انسان دشمن معروف کروانے میں جو کردار ادا کیا ہے اس کی کسی کو بھی کوئی فکر ہے؟ یہ نہیں. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ شریعت یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام صرف نفاذ شریعت ہے. میں آج بالکل واضح لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اور اللہ کے تعلق کے بیچ میں صرف شریعت ہے تو یہ مجھ پر ظلم ہے. اگر دین صرف شریعت ہے تو یہ مجھ پہ ظلم ہے. یہ شرف انسانی کو پاؤں تلے روندنا ہے. تو اس کو سمجھو. اب اس کو بھی چلا کرنے لگیں گے. جی اس کو تھوڑی وضاحت فرما دیں. مطلب یہ کہ دین اللہ سے تعلق کو ہر سطح پر، تعلیم، معاشرت، ہر سطح پر نہایت سہولت کے ساتھ ممکن بنائے رکھنے کا نام ہے. تم یہاں سے شروع کرو کہ ہم بندگی کو پسندیدہ بنائیں گے کسی جبر کے بغیر. ہم اللہ سے تعلق کا ماحول کسی کے لیے بھی سازگار بنائے رکھیں گے. ہم نمازیں جو ہے مسجدیں ایسی بنائیں گے کہ جہاں نقش و نگار نمازوں کی طرف سے غافل نہ کریں. مطلب یہ کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تہذیب اور اخلاق کو محفوظ بھی رکھے اور ان کو حالت نمو میں بھی رکھے. وہ اپنی اقدار کو جو وہ نہیں لایا وہ پہلے سے ہیں. جو فصیح دینی اقدار کو نہ صرف یہ کہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے والی قوت کی حامل ہو، بلکہ ان اقدار کو سماج کی قوت اور سماج کی قبولیت اور اتفاق رائے اور اتفاق جذبہ کے ساتھ جو ہے وہ حالت نمو میں بھی رکھے. یہ سب کوئی تصور ہے ان لوگوں کے پاس؟ انہوں نے اسلام کو پرکشش بنانے کا کوئی نظام بنایا ہوا ہے؟ کیا اسلامی حکومت جس کی رعایا میں، جس کے عوام میں غیر مسلموں کی کم یا زیادہ تعداد لازماً رہے گی، مطلب اس سے مفر ہے ہی نہیں، تو کیا ان کی دل دہی اور ان کی طرف اسلام کا پرکشش چہرہ پیش کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، مدرسین کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر میں بس آخری آپ سے اجازت، تیسرا آخری سوال نہیں، میرے ذہن میں ایک الجھن ہے اور میں کافی عرصے سے چاہ رہا تھا جاوید صاحب کے سامنے یہ پیش کروں. اب جو پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب یہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں، لوگوں کو ماورائے عدالت قتل، غائب کرنا اور بہت سارے یہ اور بھی باقی، تو اس پہ جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہمارے ہاں سیکولر پارٹیاں ہیں ان میں کم سے کم انسانی حقوق کے حوالے سے حساسیت پائی جاتی ہے. کسی نہ کسی حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں وہ لوگ، یا جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بالکل بہت سے لوگ اس سے مذہب بیزار لوگ بھی ہیں، لیکن ہم نے کسی مذہبی پارٹی کو اس حوالے سے حساس نہیں دیکھا. یہاں تک کہ 2 سال پہلے مولانا طارق جمیل صاحب سے وہ کیا کہتے ہیں ان افراد کے بارے میں پوچھا گیا جن کو گمشدہ کیا جاتا، تو کہتا اچھا ایسے بھی ہوتے. وہ بڑا انہوں نے ان سے پوچھا گیا نا کہ جو لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں طارق جمیل صاحب سے کہ غائب کیا جاتا ہے ان کو، تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کبھی بات نہیں کرتے، تو وہ بالکل ہی وہاں پر وہ تجاہل عارفانہ میں وہ چلے گئے کیا اس طرح. اور اس کے علاوہ باقی بھی جیسے ابھی ہمارے یہاں پر مسیحیوں کی اس پہ حملہ ہوا، تو اس میں آپ کے مسلمان مذہبی پارٹی یا جماعتوں میں وہ حساسیت، وہ درد کیوں نہیں ابھرتا کہ سب مل کر ان کے لیے کھڑے ہو جائے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ہے، لیکن کچھ مذہبی مسائل جو بالکل یعنی نہ وہ فرض نوعیت کے ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ وہ میرا خیال سے سنت میں آتے، اس حوالے سے ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس کو یہ لوگ بالکل ایسا ایشو بناتا. اب جیسے 1962 کا جو آئلی قانون ہے اس کے اندر ایک شق ہے کہ دوسری شادی کے لیے آپ پہلی بیوی سے اجازت لیں.
اچھا بھائی دوسری شادی کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ یہ سنت آپ سے مطلوب سنت ہے، یہ نہیں ہے. اب اس کو علماء اتنا ابھی تک یہ لوگ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے. میں نے بہت بڑے ایک استاد سے میرے میں ان کے بہت احترام ہے، میرے استاد ہے، ان سے میں نے یہ پوچھا کہ سر یہ کیا ہے جو اس کے لیے آپ اتنے حساس ہیں اور ہر کلاس میں آپ اسی کی تبلیغ کر رہے کہ یہ، تو وہ کہہ رہے یہ لبرل لوگوں کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کیس ہے یہ ہمارے لیے، اور اس لیے ہم اس کے اوپر بہت حساس ہیں. تو میں آپ سے سوال مختصر، سوری بات لمبی ہوگی، تو انسانی حقوق وغیرہ کی پامالی پہ ہماری مذہبی پارٹیاں، مذہبی جماعتیں یا مذہبی لوگ اس طرح حساسیت نہیں دکھاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مذہب میں انسانی حقوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقوق والی بات کچھ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ مذہب ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. مطلب یہ ان پر ان کے ایسے لوگوں کے بارے میں کہنا یہ ضروری ہے. جیسے میں کچھ واقعات جیسے کہ ایک مرتبہ ایک ہی دن لاہور میں 2 عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے، ماڈل ٹاؤن اور گڑی شاہو. گڑی شاہو میں بڑی ان کی عبادت گاہ، اس پہ کئی لوگ قتل کیے گھس کے وہاں، اور یہاں بھی کچھ شاید 2-3 قتل ہوئے. اور یہ حملے 2-3 گھنٹے تک جاری رہے. مطلب وہ لوگ اندر 2 گھنٹے کم از کم رہے، اور اوپر سے وہ بندوق ہلا کے جیسے داد طلب کر رہا ہے، نیچے کھڑے ہوئے سینکڑوں لوگوں سے. دن کا وقت ہے. مجھے اس دن جو ہے وہ اپنی زندگی کا شدید ترین جیسے خوف محسوس ہوا. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، نہ سوسائٹی کی سطح پر، نہ حکومت کی سطح پر، نہ مدارس کی سطح پر. اس وقت سارے مدارس کو جمع ہو کے طلباء کو یا مذہبی لوگوں کی قیادت میں جتھے بن کر ان کو بچانے کے لیے آنا چاہیے تھا. ان کو اعلانیہ مذمت کرنی چاہیے تھی. یہ نہیں ہوا. عیسائیوں پہ حملے ہوئے، جڑاوالا وغیرہ پہ. اب وہ مطلب یہ سب تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ قانون کیا ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ اللہ کی بتائی ہوئی تعریف انسانیت پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. اللہ نے اچھے آدمی کی نشانیاں بتائی ہیں یا نہیں. وہ نشانیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ اور وہ نشانیاں سب سے زیادہ مفقود ان لوگوں میں ہے جو نظام اسلامی کے علم بردار ہیں. تو یہ بہت الارمنگ بات ہے. اسی وجہ سے اب جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ ان سے گھبراتا ہے کہ یہ حاکم نہ ہوں. اور جہاں تک یہ سب الزام جو پیٹ الزامات ہیں کہ ان کی پسند کی بات نہ کرو تو بس یا تو باطل پر ہیں یا سیکولر ہیں یا کسی کے ایجنٹ ہیں. سیکولرزم پہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا لکھا اور کیا کیا کہا ہے. مثال طور پہ سیکولرزم میں خدا کو ماننے کی آزادی ہے، خدا نہیں. سیکولرزم میں خدا قید میں ہے اور انسان آزاد ہے. سیکولرزم یہ دیکھتا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اب یہ سب تضاد والی باتیں ہیں. یا آپ نے یہ بھی شاید کہ خدا کو ماننے کی آزادی ہے، خدا کی ماننے کی آزادی، شاید اس طرح کبھی غالباً کہ خدا کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. یہ والا قول کسی اور کا ہے. اب یہ بالکل تضاد والی باتیں ہیں نا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ذرا مہذب لہجے میں کہی گئی ہیں، ان کی وہ ان کے سر میں نہیں اتر. یہ بدتمیزی سے کی گئی بات ہی کو دینی سمجھ. جیسا ہم تو میں بس تو چوتھا آخری سوال نہیں، میں سوال نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ اس پہ. نہیں جاوید صاحب سے کچھ کنکلوڈنگ گفتگو سن لینا. نہیں وہ میں ریکارڈ پہ وہ لانا کے لیے. جی یعنی کچھ لوگوں نے جیسا آپ کی یہ جو گفتگو ہے نا، بہت سے لوگوں نے الزامات اور برے الفاظ اور یہ بھی کہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو سراہا، اور ان میں سے کچھ نے یہ بھی لکھا کہ بھائی ہم 1 سال سے جو بات دل میں رکھے ہوئے تھے یا سوچتے تھے کہ یہ بالکل جاوید صاحب نے اس کو ببانگ دہل علی الاعلان اور باقاعدہ اس کو حق کا اظہار کیا کچھ. اور ہمارا بھی ایک طالب علمانہ یہی رہا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کرپشن کی بڑی بات، تو سب سے زیادہ انٹلیکچوئل کرپشن بہت برا ہے.
اگر دانشور کرپٹ ہو جائے، لوگوں کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے بات کرے. یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جاوید صاحب کو اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں نے کہا پھر کب کرنی چاہیے تھی بھائی؟ دانشور کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے موقع پہ جب معاشرہ ایک غلط اس پہ سوچ رہا ہے، وہ اپنے نقطۂ نظر 3 سے. مہینے بعد یہ خود یہ باتیں کریں گے. ان کے جو وابستگیاں اور کفر و ایمان ہے وہ 3 مہینے میں اپنی جون بدل لیتا ہے. ہاں یہ ہسٹری اس ہے، میں سے تاریخ بس ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جو انہوں نے مذہبی لوگوں کی بات کی نا، کہ جیسے جو غیر قانونی کاموں پر اس طرح سے ایکٹیویزم نہیں کرتے، لیکن اس میں استثناء بھی موجود ہے. جیسے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں اور کچھ وہ لوگ، کیا کر مطلب وہ پروٹیسٹ کرتے وہی ہیں، وہ بات ہے. جا کے ایسے خاندانوں کی داد رسی کے لیے پہنچتے ہیں. تو اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو لیکن ان استثنائی سے بھی صورتیں بھی ہیں. جماعت کے لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں. سینیٹر مشتاق اس وقت مذہبی جماعتوں کے لیڈرز پر لگنے والی سنگ دلی کا جواب ہیں مجسم. وہ ہر غائب اور غائب کیے گئے شخص اور ہر مظلوم کی بلا خوف حمایت کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر. یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ کو بہت زیادہ اسپیس مل جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کی. تو ان کی حمایت جواد کیوں نہیں کر رہے، ان کے پیچھے کیوں نہیں کھڑی ہو رہی؟ کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا، میں تو تو میرے لیے وہ بہت محترم ہے. اب وہ چاہے یہ بات جو میں نے کہی، میرا دل کہتا ہے وہ یقیناً اس کے مخالف ہیں جو میں کہوں گا یا کہی ہے، لیکن ان کا اختلاف مجھے جیسے اپنے لیے مفید محسوس ہوگا. یعنی چاہے میں اسے قبول نہ کروں، لیکن اس کو پڑھ لینے سے میرے اندر کوئی اچھی چیز پیدا ہوگی، اچھا احساس پیدا ہوگا. ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دے کے گئے. آپ کا نام میں نے نہیں لیا تھا، بہت سارے جو آپ نے اعتراضات اٹھائے تھے تو میں نے ان کے سامنے رکھے، تو اپنے تئیں جو ان کا موقف تھا انہوں نے پیش کیا. اچھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ختم کرنے سے پہلے اگر آپ کچھ آخر میں کنکلوڈنگ تھاٹس پیش کرنا چاہیں، کیونکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی گالیاں تو پڑھنی ہیں، تو تھوڑا سا ہے کہ اور اچھا یہ جو ہے نا جلدی، یہ جو اب میں جی پڑھوں نا، جی یہ آپ الگ کر دیجیے گا. الگ سے یہ الگ جیسے مستقل ایک تو اس میں بھی شامل کر لیں گے اور الگ سے بھی چلا لیں گے وہ اس کو. ہاں تاکہ نا وہ جو اتنا لمبا دیکھ کے لوگ یہاں تک پہنچے وہ آخر میں سن ہی لیں. یہ میں نے کچھ چیزیں قابل غور سوالات بنا کر جیسے نوٹ کی ہیں، کیونکہ میں باتیں کرنے بھول بھی جاتا ہوں پوائنٹس. تو کچھ سوالات یا کچھ قابل غور امور میں پیش کرنا چاہتا ہوں حماس اور اسرائیل کی جنگ پر رائے دیتے ہوئے، جیسے انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اسرائیلی ظالم ہیں، فلسطینی مظلوم ہیں. اسرائیل کو مکمل طور پر ظالم نہ ماننا دینی بے حمیتی بھی ہے اور بدترین انسان دشمنی بھی ہے. فلسطینی قوم یا عوام کی مظلومی پر ان کی کسی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے کوئی سوال اٹھانے والے کی دینداری اور انسانیت کو ناقابل اعتبار بنا سکتا ہے، اور مظلوم کی حمایت میں جذبات سے زیادہ حکمت کا دخل ہونا چاہیے. اس اصول پر جسے دین کے ساتھ ساتھ فطرت کی بھی تائید حاصل ہے، مسلم ممالک کو اپنے تمام اقدام میں بہت بنیادی توجہ کے لائق نقطہ سمجھ کر پیش نظر رکھنی چاہیے. اور یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ جن مسلم ریاستوں نے حماس کے اقدام کی تائید نہیں کی وہ اسرائیل کے حامی نہیں ہیں. اسرائیل کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے حماس والے ہیں. تو انہوں نے لیکن حماس کے اقدام کی تائید نہیں کی، تو اس کے اسباب کیا ہیں یہ دیکھنا چاہیے، اور کیا وہ اسباب دینی طور پر قابل قبول ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے پہلے سے ذہن بنائے بغیر. تو یہاں قابل قبول ہونے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کا عذر قابل قبول ہے کہ وہ مدد کرنا چاہیے لیکن وہ مجبور سے مدد نہیں کر سکے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہ ان کا فیصلہ جو ہے اقدام کی تائید نہ کرنے کا فیصلہ دینی اعتبار سے درست یا ضروری تھا
یا نہیں، اس سوال پر خدا کے لیے غور کریں۔ اور پھر یہ کہ غزہ یا پورے فلسطین کی حیثیت عالم اسلام میں کیا ہے، اس سوال کے بھی دو پہلو ہیں۔ اب میں رائے زنی نہیں کر رہا، میں چھوٹے چھوٹے جیسے پوائنٹرز بتا رہا ہوں۔ دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی تعداد یعنی اہل فلسطین کی تعداد وغیرہ کا تناسب دیگر مسلم آبادی سے، اور دوسرے ان کی ایسی حساس اہمیت ہے کہ مسلم ممالک اپنا سب کچھ ان کی نہایت جائز جد و جہد پر قربان کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ مطلب کیا ایسا ہے، ان پہ واجب تھا یہ؟ اور کیا مسلم ریاستوں کا عالمی وفاق حماس کی شروع کی گئی جنگ میں کود پڑتا تو اس سے فلسطینیوں کو ظلم سے خلاصی مل جاتی؟ نیز عالم اسلام مل کر بھی اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی قوت سے ٹکرانے کی ایک قابل لحاظ اہلیت رکھتا ہے؟ کیا ایسی عالمی جنگ شروع کر دینے والی صورتحال میں جنگ سے دور رہنے کا فیصلہ آزادی فلسطین کے حامی مسلم ممالک کے لیے غیر اسلامی تھا؟ کیا حماس نے اپنے حملے کے لیے سیاسی اور سفارتی انداز سے کوئی سازگار فضا عالم اسلام میں پیدا کی تھی؟ اس حملے کے سلسلے میں خصوصاً عرب ممالک اور پاکستان وغیرہ کو اعتماد میں نہ لینے کا سبب ممکن ہے ان پر بے اعتمادی ہو، تو کیا بے اعتمادی کے اس واضح اظہار کے بعد حماس کو ان کے الگ رہنے پر کوئی اعتراض یا شکوہ کرنا چاہیے؟ کیا اس اقدام سے فلسطینیوں کو آزادی کی کوئی ٹھوس امید حاصل ہوئی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ فلسطینیوں کی آزادی پہلے سے زیادہ خطرے میں پڑ گئی ہو؟ یہ قابل غور ہے۔ حماس کے اقدام کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے بدترین نسل کشی کا یقینی اندیشہ تھا یا نہیں؟ اس اقدام نے ان کے دیرینہ مقصد کا حصول آسان بنایا یا مشکل؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی غزوے میں عورتوں اور بچوں کو غیر محفوظ کر دینے والا کوئی ایک قدم بھی اٹھایا کبھی؟ مواقع ہونے کے باوجود بچوں، بوڑھوں، عورتوں کا قتل عام جو یقینی تھا، وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اگر بالفرض فلسطینی قوم اپنی بے مثل حریت پسندی اور بہادری کی وجہ سے اب بھی حماس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہے، تو اسے مزید اکسایا جائے گا یا حکمت و مصلحت کی طرف لایا جائے گا؟ اس طاقت کے اتنے غیر متناہی فرق کے ساتھ اقدامی جنگ آزادی کی کوئی ایک مثال قدیم و جدید تاریخ میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی جا سکتی ہے؟ ویتنام، الجزائر، افغانستان وغیرہ کی جو چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں۔ ویتنام کے پیچھے چین تھا اور مغرب میں عوامی مخالفت کا ایک سیلاب، اور اس وقت جمہوریت مغرب میں حقیقی مفہوم میں تھی اور اثر انداز ہوتی تھی ریاستی فیصلوں پر۔ تو اسی طرح الجزائر کے پیچھے بھی فرانس کی اپنی رائے عامہ اور دانشور طبقہ تھا ان کی حمایت میں، اور الجزائر جو ہے وہ چھاپہ مار کارروائی تھی، وہ جنگ باقاعدہ تھوڑی تو اپنی زمین پر قبضہ چھڑوانا چاہ رہے تھے۔ جنگ جیسے ہی امیر عبدالقادر صاحب الجزائری نے شروع کی تو فرانس کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ تصویریں دیکھ لیجئے کس طرح ہتھیار ڈالے۔ تو اور یہاں افغانستان میں وہ امریکہ تھا، افغان جنگ میں افغانستان میں امریکہ بذریعہ پاکستان وہ تھا۔ تو اور یہ جو ابھی چھوڑ کے امریکہ گیا ہے یہ تو بیزار ہو کے گیا ہے، یہ کیا کر لیتے ہیں امریکہ کا؟ تو لیکن یہ کہ امریکہ بھی
اب اس جملے کو یہ نہ سمجھے کہ ہم امریکہ سے ڈرا رہے ہیں. ہم امریکہ سے نہ ڈرنا چاہتے ہیں نہ ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سب کام جو ہے وہ حکمت کے تابع رکھ کے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں سب لوگوں کو، چاہے وہ حمایت کی انتہا پر ہوں، انہیں ایک مرتبہ اس پر غور کرنا چاہیے. یہ میری درخواست ہے. اور دوسرے یہ کہ اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت حماس کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے ان کی نظر میں وہ آزادی فلسطین کا نہیں ہے، وہ اپنی بقا کا ہے. اس کی تردید کر کے دکھا دو. یہ آزادی فلسطین کے کسی بھی اعلان کو نہیں مانیں گے اگر وہ کر دیا جائے ان کو منہا کر کے. تو یہ کیسی جد و جہد. بہت شکریہ، بہت شکریہ جاوید صاحب، بہت شکریہ شکری صاحب. تو جن لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا ان کا بھی شکریہ. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس ہیں تو اس کو آپ تحریر کر سکتے ہیں، ریکارڈ کروا سکتے ہیں شائستہ طریقے سے، ورنہ ادھر ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ جائیں، یہاں پر بھی اپنا موقع بیان کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.